بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 9th کلاس کا یونٹ 6 پڑھنے والے ہیں، دا ویلیو آف ٹائم، وقت کی قدر و قیمت۔ وقت کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم اور خوبصورت سبق ہے، کیونکہ اس میں ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے منظم کرنا ہے، ایک طالب علم کو کیسے اپنے اوقات کو منظم کرنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکے اور تعلیم حاصل کر کے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ ٹھیک ہے، دا ویلیو آف ٹائم، وقت کی قیمت، قدر و قیمت۔ اب سبق کی طرف جانے سے پہلے یہ دیکھ لیں، پرے ریڈنگ لکھا ہوا ہے، پڑھنے سے پہلے brainstorm and list your daily activities and estimate the time spent on each۔ brainstorm ذہن میں آئیں، and list اور فہرست بنائیں your اپنی ڈیلی روز کی ایکٹیویٹی، سرگرمیوں کی۔ مطلب یہ کہ آپ سوچیں آپ روزانہ کیا کیا کام کرتے ہیں، and estimate اور اندازہ لگائیں the time، وقت کا، spent جو خرچ کیا جاتا ہے، صرف کیا جاتا ہے on each، ہر کام پہ، ہر سرگرمی پہ، ہر ایکٹیویٹی پہ۔ اب اس میں جو ہے نا پہلے تو یہ آپ بلکہ ہر طالب علم جو بھی یہ پڑھ رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ سارا دن کیسے گزارتا ہے۔ جب ہم سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم بہت سے کام فضول کرتے ہیں اور وہ جن کو بعد میں کرنا چاہیے ہم پہلے کرتے ہیں۔ اب یہ نیچے پھر انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا ایسے اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کریں۔ مثلاً اوپر ہے ڈیلی روٹین، روز کا جو روٹین ہے وہ اس کو پھر نیچے آگے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ مارننگ روٹین کیا ہونا چاہیے، سکول اور آفٹر سکول اور ایوننگ روٹین، صبح کا معمول، روٹین معمول۔ اچھا، ڈیلی ایکٹیویٹی، صبح کو آپ نے کیا کرنا ہے، ویکنگ اپ اینڈ گیٹنگ ریڈی، بیدار ہونا اور تیار ہونا، اور ایٹنگ بریک فاسٹ، ناشتہ کرنا۔ ٹائم پہلے کام کے لیے 30 منٹس، بریک فاسٹ کے لیے 20 منٹس، ایسے آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ سکول، اٹینڈنگ کلاسز، لنچ بریک، اس میں آپ سکول کتنی دیر آپ پڑھتے ہو، پھر لنچ بریک کیا ہوتی ہے، پھر آفٹر سکول لنچ، ہوم ورک، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، غیر نصابی سرگرمیاں، سپورٹس پریکٹس، پھر آگے فری ٹائم، واچنگ ٹی وی، پلینگ ویڈیو گیمز، ڈنر، رات کا کھانا۔ تو یہ سارا آپ ڈیوائیڈ کر لیں، اپنا جو ہے نا شیڈول ایک فہرست بنا لیں۔ اور ایوننگ جو روٹین ہے شام کی، وہ فیملی ٹائم، ریڈنگ اور بیفور سلیپنگ ایکٹیویٹیز۔ ٹھیک ہے، پڑھنا یا پھر سونے سے پہلے کی سرگرمیاں، وہ اس کے لیے ٹائم آپ لکھ لیں، گیٹنگ ریڈی فار بیڈ، سلیپنگ ٹائم۔ تو یہ اس طرح آپ ساری اپنی جو سرگرمیاں ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں ترتیب دے سکتے ہیں منظم انداز میں۔ سبق کی طرف چلتے ہیں کہ سبق جو ہے اس میں کس طرح طالب علموں کو ایک خوبصورت سٹوری کے ذریعے سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پیرا نمبر 1، تاثیر واز ویل نون فار ہز چیئرفل نیچر اینڈ کائنڈ ہارٹڈنیس۔ تاثیر واز ویل نون، بڑا مشہور، فار ہز چیئرفل، اپنی خوش باش نیچر، طبیعت، اینڈ کائنڈ ہارٹڈنیس، اور نرم دلی کی وجہ سے، یعنی یہ اس کے اوصاف تھے۔ لوگ کہتے تھے اس کی طبیعت بہت اچھی ہے اور دل کا یہ بہت اچھا ہے، نرم دل ہے۔ He was adored by all, but despite these admirable qualities, he had one flaw۔ He was adored، اس کی تعریف کی جاتی تھی۔ adore کا معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا، مزین کرنا، کسی چیز کو سنوارنا۔ by all، سب کے ذریعے، تمام اس کی تعریف کرتے تھے، بٹ لیکن ڈسپائٹ دیز ایڈمائریبل کوالٹیز، باوجود ان ایڈمائریبل، قابل تعریف، کوالٹیز، خصوصیات کے، یعنی ان قابل تعریف خصوصیات کے باوجود، ہی ہیڈ ون فلا، اس میں ایک نقص تھا۔ لفظی ترجمہ، وہ رکھتا تھا ایک فلا، نقص، اینڈ دیٹ، اور وہ تھا ہز ٹائم مینجمنٹ، اس کا وقت کا جو کیا کہتے ہیں بندوبست کرنا ہے، ٹائم مینجمنٹ،
یہ اس کا نقص تھا. ہی واز ٹیریبلی ویک, وہ بڑا کیا کہتے ہیں ویک, کمزور تھا. ان مینیجنگ ہز ٹائم, اپنے ٹائم کو مینیج کرنے میں, اپنے ٹائم کا بندوبست کرنے میں. ٹھیک ہے, تو یہ پیرا نمبر 1 ہے. پیرا نمبر 2, تصویر often found himself procrastinating. تصویر اکثر پاتا اپنے آپ کو کام کو مؤخر کرنے والا. پروکریسٹینیٹ کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا, بعد میں کرنا, ٹالنا. یعنی کام ہم پھر کر لیں گے, صبح کا کام دوپہر کو, شام کو کر لیں گے. He used to spend hours together engrossed in video games, chatting with friends and daydreaming, while his school work and chores piled up. He used to spend, وہ صرف کیا کرتا تھا. Used to کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام بندے کو عادت پڑی ہو اور وہ کرے. He used to spend, وہ صرف کرتا تھا, hours گھنٹے, together کئی اکٹھے, engrossed کہ وہ مصروف رہتا, in ویڈیو گیمز میں, chatting with friends دوستوں کے ساتھ باتوں میں, باتیں کرنے میں, and daydreaming اور دن کو خواب دیکھنے میں, مطلب ایسے خام خواہ سوچتے رہنا بیٹھ کے. while جبکہ his school work, جبکہ اس کا اسکول کا کام, and chores اور چھوٹے موٹے کام, piled up وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. pile up کا معنی ڈھیر لگ جانا, وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. despite his good intentions, باوجود اس کے اچھے ارادے اس کے بہت جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, مستقبل میں یہ بنیں گے, لیکن محنت کرنی نہیں ہے, ایسے وہ بھی. he always seemed to run out of time, وہ ہمیشہ seemed دکھتا, نظر آتا, to run out of time کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے, وقت کی کمی ہے, جیسے ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے. تو ہم نے دنیا جان کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں, اور جو کرنے والا کام ہے وہ جب پوچھا جائے, استاد ہمیں پوچھے آپ نے کام نہیں کیا بیٹا, تو آگے سے شاگرد یہ جواب دیتا ہے سر میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں بہت زیادہ مصروف تھا. seemed to run out of time leading to rushed assignments and incomplete tasks. leading to جبکہ یہ چیز لے جاتی, leading to جبکہ یہ چیز لے جاتی, rushed assignments کیا کہتے ہیں بھاگ دوڑ میں کیے ہوئے, assignments ذمہ داریوں کی طرف, بھاگ دوڑ کی ذمہ داریوں کی طرف, and incomplete اور نامکمل ناقص ٹاسک کاموں کی طرف. اب مطلب یہ ہے کہ جو اسائنمنٹس کو دی گئی یا اس کو ذمہ داری دی گئی, وہ بھاگ دوڑ کے وہ کر رہا ہوتا اور بہت سے کام اس کے انکمپلیٹ ادھورے رہ جاتے. His teachers were greatly concerned about him, اس کے اساتذہ ور تھے یا ہوتے تھے, greatly بہت زیادہ, concerned پریشان, about him اس کے بارے میں, and his parents were also perpetually worried, اور اس کے ماں باپ ور رہا کرتے تھے, also بھی, perpetually ہمیشہ, worried پریشان. but تصیر was not ready, تصیر wasn't ready وہ تیار نہیں تھا, to change his ways کہ وہ بدلے اپنے طور طریقے, at all بالکل ہی. تو یہ تھا پیرا نمبر 2. پیرا نمبر 3, one day ایک دن, his grandfather, یہ اوپر بھی ساتھ دیکھ لیں, پیچھے بھی میرا خیال ہے وہ رہ گیا تھا, تو یہ سامنے جو پیرا نمبر 2 پہ لکھا ہے, how did Tasir's teachers and parents feel about his time management issues, کس طرح تصیر کے اساتذہ and parents اور ماں باپ feel وہ محسوس کرتے, about his time management اس کے ٹائم مینجمنٹ کے یا وقت کے انتظام کے ایشوز مسائل کے بارے میں وہ کیا محسوس کرتے تھے.